اب آئیے میرے دوستوں، قاری سہیل صاحب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جب چاہتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں، ہم پٹنہ میں رہتے ہیں اور جس کالونی کے اندر رہتے ہیں اس میں بیشتر جج ہے، پروفیسر ہے، ایس پی سے ریٹائر ہے، کوئی ڈی ایم سے ریٹائر ہے، اور اس گلی میں ایک 1.5 ٹانگ کا مولوی ہونا کتنا جرم ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کالونی میں ہم رہتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ ہم شاعری کرتے ہیں۔ تو عام طور سے بڑے ہلکے میں ایک روز مسجد میں تکبیر بول دیا تو ایک بوڑھے چچا وہیں پہ بیٹھے نے ڈانٹ دیا، آگے سیدھے ٹیوشن پڑھاتے ہیں، اور بول دیا آپ نے اجازت دیا امام سے مؤذن سے۔ پھر میں نے کہا سمجھ گیا یہ چچا چھلک گئے، میرے بارے میں پتا ہے، جس دن چل گیا تو انشاءاللہ آپ لوگ بیچارے قدر کریں۔ قاری سہیل صاحب کو ہم نے اپنے گھر پہ بلایا پٹنہ ایک چائے کے لیے، اور قاری صاحب جب آئے تو برسات کا موسم، پانی تھوڑا سا تڑپ کے جانا پڑا، تو قاری صاحب نے کہا کہ مجاہد صاحب آپ بڑی دقت سے آتے جاتے ہیں۔ تو ہم نے کہا میں نے چائے کے لیے بلایا ہے، اس کا مقصد ہی یہی تھا، اصل مقصد یہی تھا آپ سے کام لینا، آپ عقلمند ہیں، سمجھ گئے۔ خیر میرے کے کچھ دن کے بعد بندے خدا نے اپنی ٹیم کو، اپنی سسٹم کو بھیجا، اور ماشاءاللہ اسے روز روز گفتگی یعنی بھلائی کرا گیا پٹنہ کے اندر۔ پھلواری شریف کی بات میں بتا رہا ہوں، اور اتنا بڑا کام ہوا اگر ہمارے سماج کا، ہمارے قبیلے کا، ہمارے مدرسے کا پڑھا لکھا مدرسے کا دال کھا کر چٹائی پہ بیٹھ کر جو پروجیکٹ تیار ہوا ہے، اگر یہ وِدھان سبھا میں ہماری آواز بن کر چیختا ہے اور چلاتا ہے تو میرے دوستوں ہمارے لیے یہ گرو کی بات ہے، چاہے وہ مدارس ہو، مکاتب ہو، خانقاہوں کے حوالے سے ہو، تو ہمیشہ یہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہر طرف اندھیرا ہے، ہر طرف تباہی ہے، ارے کیسی یہ حکومت ہے، کیسی بادشاہی ہے، آپ اپنے مجرم کو کس طرح سزا دیں گے؟ آپ کی عدالت ہے، آپ کی گواہی ہے، آپ اپنے مجرم کو کس طرح سزا دیں گے؟ آپ کی عدالت ہے، آپ کی گواہی ہے، اور کون کتنا قابل ہے پوچھتا نہیں کوئی، جس کے پاس دولت ہے اس کی یہ دور کے اندر میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں قاری سہیل صاحب بہار یونیورسٹی کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اب آئیے آپ اجازت دیں تو پھر ہم اپنی فہرست کی جانب لوٹتے ہیں۔ تمام تر شعراء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سماج میں ایک ایسا نوجوان یووا پتلا دبلا اگر آپ اسے تولے تو بہت مشکل 25 کیجی گوشت نکل جائے تو بہت بڑی بات ہوتی، لیکن میرے دوستوں علمی حلقے میں تولیں گے تو شاید آپ کا ترازو پھر ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج سے 10 سال پہلے جو میں ان شخصیت کو جانا تو انہوں نے 25,000 شعر کہے، انہوں نے 500 افسانے لکھے، 30 سے 35 ممالک کے اندر ان کی تحریریں پڑھی جاتی ہیں۔ آپ اس کا ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنہوں نے کبھی یہ کہا کہ ذرا سی چیز پہ ساری روایت چھین لیتی ہے، نئی تہذیب بچوں سے شرافت چھین لیتی ہے، ملے خیرات میں عہدہ تو فوراً دوڑ مت جانا، یہی ایک بھول آئے سے قیادت چھین لیتی ہے۔ ملے خیرات میں عہدہ تو فوراً دوڑ مت جانا، یہی ایک بھول آئے سے قیادت چھین لیتی ہے۔ جس شاعر نے کبھی یہ کہا کہ باطلوں کے واسطے تلوار ہونا چاہیے، بچہ بچہ قوم کا سالار ہونا چاہیے، ارے باپ دادا کی کمائی پر نہ اترانا کبھی، قوم کے ہر فرد کو خوددار ہونا چاہیے، اور بے سبب ساحل پہ بیٹھے رو رہے ہو کیوں شفیق، اب تلک تم کو سمندر پار ہونا چاہیے۔ یہ نام کسی اور کا نہیں، جناب جمیل اختر شفیق سروارہ کا ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی شاعری سے ہم سامعین کو نوازے۔ مائک پر عالی جناب جمیل اختر شفیق صاحب۔ السلام علیکم۔ شعر پڑھوں گا، میں نے نعت کے اشعار بہت کم کہے ہیں، اس لیے کہ ہندوستان کا بڑا شاعر تو یہ کہتا ہے کہ میں اگر 7 سمندر کی نچوڑوں راحت میں اگر 7 سمندر کی نچوڑوں راحت تو آپ کے نام تو آپ کے نام ایک میم نہیں لکھ سکتا، تو میں کہاں جرت کر سکتا ہوں کہ شعر پڑھتا ہوں اور پھر اپنی جگہ دیتا ہوں انہی کے ہیں جلوے عقیدت سے پل کے
جیسا کہ باتیں سب باتوں کدھر جا رہی ہے میرے بیوی صاحب نے کہا کہ 25 کلو گوشت نکلے گا، حالانکہ یہ غلط روایت ہے۔ میں اس میں نے ہڈی کو چھانپ دیا، پھر آپ مستند سمجھ لیں گے اس کو۔ ملا کے 40 سال تک پہنچ جائے گا۔ میں والے کو گزارش ہے کہ میری صحت پہ رحم کریں۔ بڑھا دیجیے بھائی لائک کر رہے ہیں۔ جدھر دیکھتا ہوں انہیں کے جلوے، عقیدت سے پل کے جھکی جا رہی ہے، سکون کیوں نہ دل کو میسر ہو آخر، سکون کیوں نہ دل کو میسر ہو آخر، مدینے کی گلیاں نظر آ رہی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سکون کیوں نہ دل کو میسر ہو آخر، مدینے کی گلیاں نظر آ رہی ہیں۔ اور ایک شعر پڑھتا ہوں، عطا کرے۔ اور یہ میں نے آنکھوں سے یہ شعر لکھا ہے، اور اگر آپ دل سے سن لیں گے تو بڑی نوازش۔ اس شعر کے ساتھ کہ ادھر سے جو غیر متوقع آپاتکالین استھتی میں جو حملہ ہوتا ہے، اس سے گزارش ہے کہ تھوڑا رحم کھا لیجیے گا، میرے کمزور آدمی ہے۔ لہٰذا ایک شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، اسی جذبے سے سن لیجیے تو بڑی مہربانی آپ کا۔ جدھر دیکھتا ہوں انہیں کے جلوے، عقیدت سے پل کے جھکی جا رہی ہے، کبھی جی یہ کہتا ہے طائف میں جا کر، جب سے جو عقیدت سے پل کے کبھی جی یہ کہتا ہے طائف میں جا کر، میں محسوس کرتا وہ پتھر کی چوٹیں، کبھی دل یہ کہتا اللہ یہ تاریخ ہے میاں۔ ہے طائف میں جا کر، میں محسوس کرتا وہ پتھر کی چوٹیں، مگر کیا کروں میری بے چین آنکھیں، مگر کیا کروں میری بے چین آنکھیں، تصور صحیح عاشق برسا۔ ارے بابا بابا زندہ باد بھائی جمیل صاحب زندہ باد۔ ہاں سبحان اللہ۔ سنیا تو سمجھے کہ میرے راہ اللہ کیفیت ہے میاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی جی یہ کہتا، کبھی جی یہ کہتا ہے طائف میں جا کر، میں محسوس کرتا وہ پتھر کی چوٹیں، مگر کیا کروں میری بے چین آنکھیں، مگر کیا کروں میری بے چین آنکھیں، تصور سے ہی عاشق برسا رہی ہے، بہت اچھے بھائی۔ دیکھتا اور آخری شعر میں، اور یہ شعر میں قاری صاحب سے نظر کرنا چاہتا ہوں، جدھر دیکھتا ہوں انہیں کے جلوے، عقیدت سے پل کے جھکی جا رہی ہے، وہ سر پہ حاجی محمد ظفر صاحب کلکتہ۔ حاجی محمد ظفر صاحب کا بہت شکریہ، ملاحظہ فرمائیں گے۔ جدھر دیکھتا ہوں کیا بات، وہ سر پہ کھڑی لاش
کرے لاکھ کوئی وہ سر پہ کھڑی لاکھ ظالم حکومت مٹانے کی کوشش کرے لاکھ کوئی مگر پھر بھی ثابت مگر پھر بھی ثابت قدم رہ کے جینا مگر پھر بھی ثابت قدم رہ کے جینا نبی کی حدیث سے یہ بتلا رہی ہے کیا بات ہے کیا مفہوم میں وسعت ہے کیا قوت پرواز ہے کیا کیفیت مگر پھر بھی ثابت قدم رہ کے جینا نبی کی حدیث سے یہ بتلا رہی ہے جدھر دیکھتا ہوں